نہ آپ کی شانوں کی کوئی حد ہے، لامحدود شانیں ہمارے آقا کی، لامحدود طاقت کے بادشاہ ہمارے آقا، مختار کل ہمارے شہنشاہ۔ بس ہمیں تو یہ پتا ہونا چاہیے کہ بس ادھر سے ہم نے لینا ہے، رب نے بھی یہ فرمایا جو یہ دیا کرے لے لیا کرو، خیال کیا کرو، دوسری تسی ہو تو ہے وہ ہے، خبردار ہے نا، خبردار۔ رب تعالیٰ یہ قرآن کریم میں فرماتا ہے، ہماری حقیقت میں بتاتا ہے، خبردار تو ہے وہ ہے، تو ہے آپ ہے، خبردار یہ گمان مت کر، خیال نہیں نہ کرنا کہ جس طرح تو آپس میں تم ایک دوسرے سے گفتگو کرتے ہو وہ انداز ادھر بھی اپنانے کی کوشش کرو، وہ تو وہ ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، میرے عزیز دوستوں، ٹاکرا ہوا، پوچھ رہے ہیں کہ کیسے تو کہتا ہے وہ ایک ہے، حیرت سے دیکھنے لگا کہ میں آپ پہ عرض کرتا ہوں کہ جنہوں نے بتایا کہ وہ ہے، اگر انہوں نے پتہ فرما دیا کہ وہ ایک ہے تو اس کے بعد کسی اور سے اس کی تصدیق کی یا تحقیق کی اس کا ضرورت رہ جاتی ہے؟ اور اب اس کے بعد میرے ساتھ دوسری بات نہ کیجئے گا، اپنا راستہ لیجئے۔ کچھ عرصہ گزر جاتا ہے، حضرت نجم الدین کبریٰ رحمت اللہ علیہ وضو فرما رہے ہیں، فرماتے ہیں کیا وہ جو تجھے کسان نے کہا، کیا وہ جو تجھے کسان نے کہا تھا۔ تیسری بار فرماتے ہیں کیوں نہیں کہتا وہ جو تجھے کسان نے کہا تھا۔ تو مریض وضو کرا رہا ہے، وہ ذرا کم آن کے نہیں، میں انہوں کی طرف خیال میں جا رہے ہیں، انہوں نے ہو کے رہا، انہوں نے وفادار رہا، نمک حلال امتی بن کے رہا، آقا کے ٹوٹ گئے آقا۔ ادھر آپ نے فرمایا کہ کیوں نہیں کہتا وہ کہ جو کسان نے کہا تھا، جو مریض وضو کرا رہا ہے، پوچھتا ہے جو حضرت ادھر تو میں اور آپ کو آپ کسے فرما رہے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں افسوس آج راضی کا وقت آخر آیا، شیطان ملعون آن موجود ہوا، بحث مباحثہ اس پہ شروع کیا اللہ کی وحدانیت پہ۔ یہ راضی نے 101 دلائل لکھ رکھے تھے رب تعالیٰ کے ایک ہونے میں، ان کا بڑا مان تھا، انہوں نے ایک دلیل دی، آگے سے اس نے ان کو لاجواب کر دیا، دوسرا تیسرا چوتھا پانچواں چھواں، بڑھتے بڑھتے 100 کے قریب پہنچ گئے۔ یہ پریشان ہونے لگ پڑے کہ یہ کیا ماجرا ہو رہا ہے۔ کہتے ہیں حضرت فرماتے ہیں کہ جب میں نے اس کو اس حال میں دیکھا تو میں اس کی مدد کو پہنچا، جب میں نے اس کو اس حال میں دیکھا تو میں اس کی مدد کو پہنچا اور میں اسے بتایا، میں نے اسے بتایا کہ چھوڑ دے سارے قصے، چھوڑ ساریاں کہانیاں، تو کہا یا رسول اللہ، کیا میں اس لیے کہتا ہوں کہ رسول اللہ نے فرمایا ہے، ادھر رسول اللہ ادھر نکلا لبیک یا رسول نہیں۔ میں نے یہ سلسلہ الحمدللہ یہ جا سے چلا ہے، اللہ کے فضل سے اس وقت اہل سنت والجماعت پاکستان کے کونے کونے پہ، الحمدللہ دنیا میں مختلف ممالک پہ میں اس عنوان کے تحت بڑی بڑی کانفرنسیں ہو رہی ہیں، بڑی بڑی ریلیاں ہو رہی ہیں، لوگ نکل رہے ہیں ایک ہی نعرہ لے کے صلی اللہ علیہ وسلم، آقا حاضر ہیں، آقا حاضر ہیں، آقا ہم پیش ہیں۔ اور الحمدللہ دنیا جہان میں گونجتا ہے۔ اس سے پہلے کہ میں 2-4 منٹ میں بات کو سمیٹ لوں، ایسا نہ ہو کہ اس عنوان سے یہ محفل سجی ہے اور یہ نعرہ
جس طرح میں نے دعا کرتا ہوں اس طرح لگائے دوبارہ میں ادھر سے نکل پڑے. اب آپ نے مجھے میرے ساتھ ذکر کیا کہ برطانیہ کی سرزمین پہ اس عنوان کے تحت غالباً پہلی محفل ہو رہی ہے. اللہ کرے انشاءاللہ. میں نے بتایا پاکستان میں یہ خالی عیدگاہ نہیں, جو آپ آتے جاتے ہیں انہیں پتا ہوگا شہر شہر میں یہی طبقہ ہے. یا رسول اللہ ریلیاں ہو رہی ہیں, کانفرنسیں ہو رہی ہیں. فقیر کا اپنا بھی ارادہ ہے انشاءاللہ تعالی. اللہ کریم کا حکم ہوگا پشاور سے ٹرین لے کے, پشاور سے جاؤں گا ٹرین لے کر کراچی تک, جاتے ہوئے ٹرین پہ جائیں گے, واپسی پہ ادھر سے سندھ سے چلیں گے پورے پاکستان کا بائی روڈ انشاءاللہ. کیا رسول اللہ پتہ لگے گا دنیا لگے گا انشاءاللہ. اگر میرا وقت ہوا, میری ڈیوٹی ہوئی, ویسے ہمارا بڑا خوبصورت دین ہے. اور میں جو مسجد تو باہر نہ نکل سکا, میری روح نکل جائے تو میرے کھاتے سے پیٹ کوئی نہیں لے سکتا. اور میں بدنیت نہیں ہوں, جھوٹا نہیں ہوں, کسی اور کا نہیں ہوں, صرف اور صرف اپنے حق کا ہوں, صرف اپنے حق کا, صرف اپنے بادشاہ, صرف اور صرف اپنے حق کا. جانتا ہوں بہت برا ہوں, جانتا ہوں بہت پہنا ہوں, جانتا نہ تو علم ہے نہ عقل ہے نہ شعور ہے, لیکن ایک چیز پتہ ہے آقا صرف آپ کا ہوں, صرف آپ کا ہوں اور صرف آپ کا, کسی اور کا نہیں. اور قربان جاؤں میں اپنے شاہ پر, اللہ کی رحمتوں کا نزول ہونا, اللہ تعالیٰ میرے شاہ کے درجات کو پیٹ پڑا بنا کہ جنہوں نے یہ رنگ چلا دیا, سارے بہران اور رنگ جا کے رسول اللہ نے رنگ چلا دیا. ایسی ہستی بھی نصیب والا بنا دیا, ایسا شاہ مل جائے کہ جو یہ رنگ چلا دے. یہ مجھے لگانے دیجئے. میں بتا رہا تھا یہ میرے بڑے بڑے ارادے ہیں انشاءاللہ, اور جب بھی جو ارادہ کیا اس نے اپنے کرم سے پورا کیا, اس نے اپنے کرم سے. پاکستان اتفاق بات کی جب میں کیا میں جہاز لا کے جاؤں گا, جب اسلام آباد ٹوٹیں گے تو مدینہ پاک کوئی نہ پٹی سپیڈ پہ گئی ہے, نہ کچھ سلسلہ چل رہا ہے. میرے پاس خطوط آئے, میرے پاس کالز آئی, باہر سامنے کوئی نہیں ہوتا, ہوتے جو پوچھتے لوگ کلاشنکوفا جو یہ ذکر ہو رہا تھا, چپ دیکھو تو کلاشنکوفا چکی ہو, دیکھو تو بم دھماکے کرتے کرتے, دیکھو تو دین کے اوپر بدنما داغ و دھبے. ہمارا اس دین کے, ہمارے دین میں کے ساتھ ان چیزوں کا کوئی تعلق نہیں. اور سارا تو بڑا سونا دین ہے, اور بڑا سچا کھڑا دین ہے. یہ تو رحمت ہی رحمت ہے, مومنین کے لیے نہیں, مسلمین کے لیے نہیں, عالمین کے لیے رحمت ہے. فرماتے ہیں پڑوسی کے, یہ فرماتے ہیں ایسا بن جا کہ تجھے دیکھ کے دوسرا متاثر ہوتا, دوسرے کی مارنا, دوسرے کی روح پھونک دے. کون سی روح؟ اسلام کی روح. ہمارے دین تو بڑا خوبصورت دین ہے, بڑا ہی پیارا دین ہے. ہر وقت سامنے رکھتے ہوئے بات کر رہا تھا کہ جب میں نے جب بھی بات کی تو بڑے لوگوں کو طرفان بھی پہ گئی. الحمدللہ ثم الحمدللہ جہاز جانے شروع ہوئے. اس کے بعد آج شروع ہوا, آج بھی ادھر ہی جانا ہے, اور آج تو ایک عجب ہی سما ہے. دنیا کی بھی خبر لگ گئی ہے سعودیہ کی کہ جو کچھ ہے ادھر ہی ہے. پہلے وہ کیا کرتے تھے, جو ہیڈ آف اسٹیٹ جاتے ہیں, جو بھی VIP جاتے ہیں, ان کے لیے ریاض میں نا جگہ کاٹ کرتے لگاتے ہیں, ادھر ان کو بٹھا کرتے ہیں. ہوں انہیں بھی پتا چلے ادھر سے کچھ نہیں, دوسری طرف ایسا کچھ جدھر سے یہ ریاض جگہ بنی ہے, آپ وہ ادھر جا کے وہ پارٹی کرتے ہیں, اسے بند کرتے ہیں. جو آتا ہے جسے عزت دینا چاہتے ہیں, جسے کہتے ہیں اسے عزت دے, اسے رسول اللہ کے خدا نہ مانتا ہی سمجھ رہا ہے کہ تیرے بادشاہ نہ تیری بادشاہ.
मैं बात कर रहा था कि मैंने ये इरादा किया है, अल्हम्दुलिल्लाह, सब अल्हम्दुलिल्लाह, आप इस सब पाकिस्तान के कोने कोने पे अब तो मदद ही खाते हजरत है, इस तरह बंदा कोई भी राय भी नहीं जाएगा कि सब पास हो जाए, कोई जाके देखे राय में नहीं जाना हो कि सब पास हो जाए। कई सड़क जा दिया, कोई सड़क अगर खाली मिल गई ना जिससे कॉन्फ्रेंस करके है पार्लियामेंट के अंदर, उधर उन्होंने जब पहले उनका ख्याल था कि किसी एक बड़े ग्राउंड में फिर स्कूल का ख्याल किया, लेकिन जब वो बस आज काफिले इधर उधर मखलूक आंधी देखी तो फिर रेलवे ग्राउंड खुला बंदा उधर उधर क्या हो रहा था। और मेरे नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, रोशनी से भर गई मैं
नमाज को कायम रखो, जारी रखो। मैं तो देख रहा हूँ हज़रत सदीक अकबर नमाज में जाते अबू कहाबा के बेटे की ये जुर्रत कि आप तशरीफ ले आए उसी अंदर लगे नहीं थे उसी आगे तो आगे जाना तो आपके सदके से जब इसके वाले से बहुत सारी बातें कर सकता हूँ। कोशिश कीजिए कि जब भी ये जिक्र हो इस जिक्र में डूब जाए। मैं फिर दोहराता हूँ, खुदा हुआ है मैं बड़ी साफ नियत के साथ, बहुत साफ नियत के साथ बात कर रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बदनीयत कभी था ही नहीं, कभी नहीं था। मेरे दिल की दुआएं आप सबके लिए। मैंने कहा मैं तो आपका ज़ेर एहसान इस मस्जिद की इंतज़ामिया का कि उन्होंने मेरे दोस्तों को ये जगह दी रसूलुल्लाह के ज़िक्र पाक की खातिर। बस इतना पैगाम देना चाहता था। मुझे महसूस हुआ था कि हज़रत बयान फरमा रहे थे और आवाज़ आई थी 2-3 दिन में आप खुद ही बैठने वाले थे। रब ताला आपको और मुझे जिंदा रखे तो रसूलुल्लाह के ज़िक्र बहुत देर उसी ज़िक्र जिंदगी में दोबारा जब उठाए रसूलुल्लाह के कदमान की उठाएंगे इसी मोहब्बत में, इसी प्यार में।